تو فرمایا کہ وہ کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ اب 309 سال گزرنے کے بعد اللہ نے ان کو جگا دیا، اب وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کیوں جگایا؟ کہتا کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں، پوچھے کہ بھائی کتنا ٹائم ہم نے گزارا۔ قال قائل منہم کم لبثتم، کہنے والے میں سے ایک نے کہا بھائی کتنے عرصے ٹھہرے ہو تم سب لوگ، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کہنے لگے بھائی ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم ٹھہرے ہوں گے ہم اس غار میں، کیونکہ وہ صبح کے وقت داخل ہوئے تھے جب سورج چڑھ رہا تھا، تو شام ہو گئی تھی، اندھیرا سا اندر ہو گیا تھا، تو شاید سمجھے کہ دن چڑھ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن، لیکن جب بعد میں سورج کو دیکھا موجود ہے تو کہ شاید ایک دن سے کم ہم یہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ اب یہی بات اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے بال بھی نہیں بڑھے، ان کے ناخن بھی نہیں بڑھے، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ اگر ان کے جسموں میں تبدیلی آ چکی ہوتی تو وہ خود وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے، یہ ہمارے ناخن اتنے لمبے لمبے کیسے ہو گئے، ہم تو شاید صدیاں یہاں پہ گزار چکے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے جسم پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، ان کے خط وغیرہ بال وغیرہ بھی اپنی اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے، ورنہ وہ اس قسم کا سوال نہیں کرتے، اور کر بھی لیتے تو پھر یہ جواب نہیں دیتے کہ ایک دن دو دن گزرے ہیں، وہ کہتے بھئی ہمیں تو لگتا ہے کہ یہاں پہ 50-60 سال گزر گئے، یا سال 2 سال گزر گئے، اتنے لمبے لمبے بال ہو گئے ہمارے۔ تو قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو پھر آپس میں کہنے لگے تمہارا دوسرے ان میں سے بولے کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے ہو یہاں پر۔ اب چونکہ اٹھے ہیں تو تقاضا بشریت کے تحت بھوک بھی لگی ہوگی، تو کہنے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہ فرمایا کہ بھیج دو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی لے کر، جو اس وقت سکے تھے ان کے پاس، اس زمانے کے سکے تھے دقیانوس بادشاہ کے تھے، اور اس دقیانوس وغیرہ کی فوٹو ووٹو جو بھی بنی ہوگی اس کے اوپر اس ٹائم کی علامتیں بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لے کر جو شہر کی طرف بھیج دو، اور دیکھو وہاں سے کوئی اچھا کوئی صاف ستھرا کھانا لے کے آ جاؤ، صاف ستھرا کھانا لے کر آ جاؤ۔ اب یہ انہوں نے آپس میں بات کی، اور فرمایا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے۔ اب یہاں پر ایک خاص بات میں آپ کو ذکر کر دوں کہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اگر حروف کو گنا جائے تو یہ قرآن کا آدھا یہاں پہ ہوتا ہے، قرآن کا یہ سینٹر ہے اس وقت، آدھا قرآن وَلْيَتَلَطَّفْ کے اس طرف ہے اور آدھا قرآن اس طرف ہے، یعنی ان کے الفاظ کی تعداد تقریباً برابر برابر ہے۔ تو اب قرآن کے جو قلب میں جو درمیان میں جو لفظ آیا وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب اندازہ کر لیجیے قرآن کی تعلیم کا، یعنی اس کا معنی ہے چاہیے کہ نرمی کرو۔ تو قرآن کے قلب میں جو ہم کو سمجھایا گیا ہے اور امر کا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بھی نرمی سے کام لیں، نرمی سے معاملہ کریں، یہ قرآن کا دل ہے، قرآن کا سینٹر ہے جو ہمارے کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے۔ اور یہ قول حقیقتاً ان کے آپس کی بات چیت ہے کہ بھیجا کسی کو کہ جاؤ جا کے کھانا وانا لے آؤ، یہ چاندی کے سکے لے جاؤ، لیکن ذرا نرمی سے معاملہ کرنا، کیونکہ وہ اس لیے کہا تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی ایک دن ہم اسی ریاست کے اندر ہے جو کافروں کی ریاست ہے، تو کہا کوئی جھگڑا وگڑا بھی کرے تو اسے جھگڑنا مت، نہیں پا سکو گے، فلاں نہیں پا سکو گے۔ تو اب اپنے بھیجنے والے کو یہ ساری کی ساری ہدایتیں دے کے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ کھانا جا کے لے کے آ۔